دوستو، اسلام آج دنیا کا فاسٹ گرونگ ریلیجن ہے جسے 200 کروڑ یعنی 2 بلین لوگ فالو کرتے ہیں، اور دنیا میں کوئی ایسا سیکنڈ نہیں گزرتا کہ جس میں دنیا کے کسی کونے میں اذان نہ دی جا رہی ہو۔ اس سب میں حضرت عمر نے بہت بڑا رول پلے کیا۔ انہوں نے صرف کچھ ہی سالوں میں مسلمانوں کی اتنی بڑی امپائر بنائی جو اس سے پہلے دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں تھی۔ الیگزینڈر دی گریٹ اور مصر کے فرعون کے پاس بھی ایسی امپائر نہیں تھی۔ عمر بن خطاب صرف 2 سال حکومت کرنے کے بعد پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر اس دنیا سے چلے گئے، لیکن وفات سے پہلے ہی انہوں نے سب کو کلیئرلی بتا دیا کہ ان کے بعد مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ کون ہوگا۔ جی ہاں، عمر بن خطاب۔ لیکن یہ سب انہوں نے کیا کیسے؟ حضرت عمر کی پرسنالٹی کو سمجھنے کے لیے اس زمانے کے مکہ شہر کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ مکہ میں پچھلے کئی صدیوں سے ایک ہی قبیلے قریش کا کنٹرول تھا، اور آہستہ آہستہ یہ قبیلہ اتنا بڑھ چکا تھا کہ یہ قبیلہ خود بھی ڈیوائیڈ ہو چکا تھا۔ مکہ میں امن کو برقرار رکھنے کے لیے ان قبائل کو مختلف ذمہ داریاں دی گئیں۔ قریش کے 3 سب سے طاقتور قبیلے تھے، جن میں سے ایک بنی ہاشم تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ تھا۔ اس کے پاس قریش کی ریلیجیس پاور تھی، جس کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب تھے، اور ان کے بعد یہ پاور حضرت ابو طالب کو دی گئی۔ قریش کا دوسرا بڑا قبیلہ بنو امیہ تھا۔ یہ قبیلہ صرف ایک ہی وجہ سے مشہور تھا، اور وہ تھا پیسہ۔ اسی لیے قریش کی ساری اکانومی بنو امیہ کنٹرول کرتا تھا، اور اس قبیلے کا لیڈر تھا ابو سفیان۔ لاسٹلی قریش کا تیسرا بڑا قبیلہ بنو مخزوم تھا۔ یہ واریئرز کی فیملی تھی، کیونکہ مکہ میں ہر جنگ کی پلاننگ یہی فیملی کرتی تھی، جس کا لیڈر ابو جہل تھا۔ لیکن حضرت عمر کا تعلق ان میں سے ایک خاندان سے بھی نہیں تھا، ان کا تعلق بنو عدی سے تھا، جو قریش کے ایمبیسڈرز کا قبیلہ تھا۔ جب قریش کی آپس میں لڑائیاں ہوتی، یہی قبیلہ حل کرتا تھا۔ ان کا لیڈر تھا خطاب، حضرت عمر کے والد۔ اس قبیلے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے حضرت عمر بڑی سے بڑی بات کو بڑی آسانی سے حل کر دیتے تھے، لیکن حضرت عمر کی پرسنالٹی کا ایک دوسرا اینگل بھی تھا کہ وہ بہت غصے والے انسان تھے، اور بات بات پر دوسرے کا سر کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، کیونکہ ان کی والدہ کا تعلق بنو مخزوم سے تھا، جو کہ واریئر خاندان تھا۔ حضرت عمر دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ ایک مرتبہ اس علاقے سے گزرے جہاں وہ اونٹ چرایا کرتے تھے، اور فرمایا، اللہ کی کیا شان ہے، میری زندگی میں ایک وقت ایسا تھا کہ میں یہاں اونٹ چرایا کرتا تھا، اور آج میں اللہ کے حکم سے اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آہستہ اپنے قبیلے کے لیڈرشپ سنبھالنے لگے، اور انہوں نے اپنا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بزنس بھی سٹارٹ کر دیا۔ جب حضرت عمر کی ایج 27 سال ہوئی تو مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا، لیکن حضرت عمر نے قبیلے کا امبیسڈر ہونے کی وجہ سے پہلے اسلام کی ڈٹ کر مخالفت کی، اور مسلمانوں کے خلاف اپنے ماموں ابو جہل کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ دعا کی کہ عمر بن خطاب یا ابو سفیان میں سے کسی کو اسلام کی طرف لا۔ حضرت عمر کی اسلام سے اس قدر نفرت تھی کہ انہوں نے سب قبائل کے سامنے تنگ آ کر یہ فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ وہ تلوار لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں اللہ نے ان کا دل پلٹ دی۔ حضرت عمر کو راستے میں ایک شخص ملا، اور اس نے کہا، محمد کی طرف جانے سے پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ تو حضرت عمر اپنی بہن کے گھر چلے گئے اور ان کے شوہر کو مارنے لگے۔ ان کی بہن فاطمہ نے روکنے کی کوشش کی تو حضرت عمر نے انہیں بھی مارا، اور ان کا خون نکلنے لگا۔ حضرت عمر نے ان کا خون دیکھا اور انہیں بھی ترس آ گیا، اور کہا، مجھے قرآن دکھاؤ، آخر اس میں لکھا کیا ہے؟ اور قرآن پڑھنے کے بعد آخر وہ مسلمان ہو گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر دار الارقم کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے لوگ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے، اب مسلمان کھل کر نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عمر اپنے خاندان سمیت مدینہ ہجرت کر گئے۔ ہجرت کے 2 سال بعد حضرت عمر حضرت حمزہ کی لیڈرشپ میں جنگ میں شامل رہے۔ جنگ میں جیتنے کے بعد حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ قیدی نہیں رکھنے چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اس کے اپوزٹ تھی، جس کے بعد قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی جس میں کلیئرلی حضرت عمر کی رائے کو پریفر کیا گیا۔ اس ایک ڈیسیجن اور باقی بھی ڈیسیجن کی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ کا نام الفاروق رکھا گیا، which means حق کو پہچاننے والا۔
ग़ज़वा तबूक के मौके पर हज़रत उमर ने अपनी आधी वेल्थ डोनेट कर दिया। ग़ज़वा तबूक के कुछ ही अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई। हज़रत उमर इतने शॉक हुए कि उन्हें इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा चुके हैं। वो मस्जिद नबवी में खड़े हुए और अपनी तलवार निकाल कर कहा, जो भी ये कहेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौत हो चुके हैं तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कहते थे मुसलमान एक दिन रोमन और पर्शियन एम्पायर को फतह करेंगे, तो अब ये कैसे हो सकता था कि ये बात पूरी ना होती। हज़रत उमर को क्या पता था कि एक दिन अल्लाह ने इन्हीं के हाथों फतह करवाएगा ये सब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मुसलमानों को दोबारा यकजा करने के लिए हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर के हाथ पर बैत ली और इसी तरह दूसरे सहाबा ने भी बैत ली और इस तरह हज़रत उमर की वजह से हज़रत अबू बकर मुसलमानों के दूसरे खलीफा बन गए। हज़रत अबू बकर जंग यमामा के बाद मुसलमानों को इकट्ठा करने में कामयाब हो गए। खिलाफत के ज़्यादातर फैसले हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर मिलकर किया करते थे। इसलिए ज़िंदगी के आखिरी दिनों में हज़रत अबू बकर ने तमाम सहाबा को बुलाया और कहा, अब मैं तुम्हारा खलीफा नहीं रहा, और सहाबा से कहा कि मेरे बाद अब तुम अपना नया खलीफा चुन लो। जिस पर सहाबा ने सोचा और कहा, आप जिसे चाहें हमारे लिए मुंतखब कर दे। तो अबू बकर ने कहा, उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में राय थी। इस पर एक सहाबी ने कहा कि वो बहुत सख्त हैं। इस पर अबू बकर ने उनको डिफेंड करते हुए कहा कि मेरे नर्म होने की वजह से वो सख्त हैं, लेकिन जब वो खलीफा बनेंगे तो इसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। सब सहाबा से पूछने के बाद आपने अपने बाद हज़रत उमर को मुसलमानों का दूसरा खलीफा नामज़द कर दिया। इस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बाद हज़रत उमर बिन खत्ताब मुसलमानों के दूसरे खलीफा। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।